نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وقال الله تعالى في مقام آخر إنك ميت وإنهم ميتون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، سفر المظفر کا مہینہ ہے اور سفر المظفر کا آخری ہفتہ ہے۔ سفر کے آخری ہفتے کے اندر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیماری لاحق ہوئی تھی۔ سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور اس بیماری میں تھوڑا زیادہ افاقہ تو ہوتا رہا، لیکن اللہ رب العالمین نے اسی بیماری کے اندر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ سن 10 ہجری میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی آخری حج ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا اور اس کو حجۃ الوداع کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا اور سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے۔ جب ہم کتب احادیث اور کتب تواریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 26 سفر المظفر کو یا 28 سفر المظفر کو بیمار ہوئے۔ ایک بات 26 سفر کے حوالے سے جو طے شدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 26 سفر 11 ہجری میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مجاہدین کا ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا اور اس لشکر کا جھنڈا خود اپنے ہاتھ سے بنا کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا، اور اس لشکر کی تشکیل جہاں پر غزوہ موتا یا جنگ موتا ہوئی تھی اس طرف ہوئی ہے یا اس مقام پر ہوئی تھی، اور چونکہ اس لڑائی میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ امیر تھے، اور زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 2 ہفتے قبل امت کو یہ تعلیم دی کہ آپ نے اپنی اولاد کو ورثے میں کیا چیز دینی ہے۔ سوموار کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آ گئے۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری ہفتہ گزارا، اور یہ پورا ہفتہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن تک مغرب کی نماز تک نمازیں پڑھانے کے لیے جاتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے، اور جب جمعرات کے دن مغرب کی نماز پڑھا کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ میں واپس آئے، عشاء کا وقت ہوا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مسجد نبوی میں اکٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عشاء کی نماز ہو گئی ہے کہ نہیں؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ صحابہ اکرام آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کی وجہ سے غشی طاری ہوئی، تھوڑی دیر بعد پھر افاقہ ہوا، پھر یہی سوال کیا، 2-3 دفعہ جب یہ ایسے ہی ہوا تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو نماز پڑھا دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رقیق القلب یعنی نرم دل والے آدمی ہیں، آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ان سے یہ کام نہ ہو پائے گا کہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پیش کیا، مگر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی چنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرض الوفات لاحق ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں یہ وصیت کر جاؤں کہ میرے بعد خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، لیکن پھر میں نے یہ نہیں کیا، 2 وجہ سے نہیں کیا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین میرے جانے کے بعد مسلمانوں کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی خلیفہ بنائیں گے، اور دوسری بات میں یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان کبھی بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی اور کی خلافت پر متفق نہیں ہوں گے، اس لیے میں نے یہ وصیت نہیں لکھوائی۔ مرض الوفات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں کچھ بات کہی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ گئی۔ پھر ان کے کان میں دوبارہ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ چونکہ یہ معاملہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہوا تھا، وہ دیکھ رہی تھی، چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ کو اللہ کے پیغمبر نے بلایا تھا، آپ کو آپ کے بابا نے بلایا تھا، تو ایک دفعہ آپ کے کان میں بات کی تو آپ رونے لگ گئیں،
پھر آپ کے کان میں بات کی تو آپ ہنسنے لگ گئیں۔ تو وہ کیا بات تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ پہلی دفعہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان میں کہا کہ اللہ رب العالمین اسی مرض کے اندر مجھے اپنے پاس بلا لیں گے، یعنی میرا بیماری سے اس دفعہ تندرست ہونے کا یا اس بیماری کے ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اسی مرض کے اندر مجھے اٹھا لیں گے۔ تو میں رونے لگ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ مجھ سے کہا کہ میرے گھرانے کے افراد میں سے سب سے پہلے جو مجھے ملے گی وہ آپ ہوں گی۔ تو یہ خوشخبری سن کر میں ہنسنے لگ گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی مرض الوفات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ کے اندر یہ خطبہ دیا، صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور اس میں 3 نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت یہ کی کہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ دوسری وصیت یہ کی کہ جس طرح میرے پاس وفد آتے ہیں، آس پاس کے ملکوں سے وفود آتے ہیں، تو میں ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ تحائف دے کر، کوئی ہدیہ دے کر رخصت کرتا ہوں۔ تو میرے بعد یہ سلسلہ جاری رکھنا، کہیں سے بھی کوئی وفد آئے اس کو تحفے تحائف دے کر ہی رخصت کرنا۔ یہ 2 وصیحتیں تو کتب احادیث کے اندر متفقن علیہ ہیں۔ اور تیسری وصیت کیا تھی؟ اس کے بارے میں بہت سے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی وصیت فرمائی، اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کی وصیت فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی 2-4 باتیں تیسری وصیت کے بارے میں کتب احادیث کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری مکمل نماز پڑھائی وہ جمعرات کے دن مغرب کی نماز تھی۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باقی نمازیں پڑھاتے رہے۔ ہفتے یا اتوار کے دن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افاقہ ہوا، تو ظہر کی نماز کے اندر آپ تشریف لے گئے۔ اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں کا سہارا لیا اور اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ان سے آگے جا کر بیٹھ گئے، اور جو باقی نماز تھی اس کی ترتیب یہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام تھے اور ان کے مقتدی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور باقی صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقتدی تھے۔ جیسے ایک مثال سمجھاتا ہوں کہ اگر ہمارے محلے کے اندر کوئی ایسا بڑا جنازہ ہوتا ہے اور اگر وہاں پر سپیکر نہ ہو تو ہم مکبرین کھڑے کر دیتے ہیں جو تکبیریں کہتے ہیں۔ امام جب تکبیر کہتا ہے تو اس کی تکبیر سن کر مکبر تکبیر کہتا ہے، اور پھر مکبر کی آواز پیچھے باقی مقتدیوں تک جاتی ہے۔ تقریباً یہی صورت تھی اس نماز کی۔ جب یہ نماز مکمل ہو گئی تو اس موقع پر بھی
مسجد نبوی کے اندر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کیا، اور اس خطاب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو کچھ باتیں سکھائیں۔ یہ آخری موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نہیں جا سکے۔ سوموار کا دن تھا، اور اکثر محدثین اور مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ 12 ربیع الاول تھا، اور بعض مفسرین اور بھی تاریخ بتاتے ہیں، لیکن دن کے اندر سب کا اتفاق ہے کہ سوموار کا دن تھا۔ صبح کی نماز ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ میں مقیم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ جب پردہ ہٹا تو اس کی خبر صحابہ اکرام کو بھی ہوئی جو نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے لگے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پردہ ٹھیک کر دیا کہ کہیں صحابہ اکرام اپنی نماز نہ توڑ دیں میری وجہ سے۔ چنانچہ نماز پوری کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ میں تشریف لائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں، گھر میں آ گئے، آ کے بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ آج تو اللہ کے رسول کی صحت ٹھیک ہے؟ تو وہ فرمانے لگی کہ ہاں آج پہلے سے بہتر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ایک اہلیہ مدینہ منورہ سے باہر رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی اور اپنی اس زوجہ کے پاس چلے گئے۔ باقی صحابہ اکرام کو بھی جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، تو وہ بھی اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی۔ اس وقت گھر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مبارک کے اوپر رکھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ ابھی مسواک کرنا پسند کریں گے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مسواک لی، اپنے منہ سے چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری کام جو کیا وہ یہ مسواک کا کیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اللہم فی الرفیق الاعلی، کہ میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں یا اس کے پاس جاتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھیں۔ جب باقی صحابہ کرام کو پتہ چلا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے سنا تو وہ سکتے کی کیفیت میں آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کر بے ہوش ہو گئے، اور جب یہ خبر مدینہ سے باہر گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے، وہ واپس آئے، آ کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا، مسجد میں تشریف لے گئے اور ایک خطبہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس کا اردو میں ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو فإن اللہ حی، اللہ زندہ ہے، ومن کان یعبد محمدا،
اور تم میں سے جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول، کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جیسے رسول گزرے ہیں۔ افئن مات، تو کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو جائیں گے، او قتل، یا شہید ہو جائیں گے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے۔ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک تلوار لے کر کھڑے تھے کہ جو بندہ یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جب یہ آیت سنی تو ان کو بھی یقین ہو گیا، اور بعد میں فرماتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر آخرت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے حال میں اپنے آخری ایام گزار کر خالق حقیقی کو جا ملے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔